السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نیا امتحان میری زندگی میں شروع ہو چکا تھا، نہ جانے اور اس آزمائش نے مجھ پر اور کتنی پریشانیاں لانی تھیں۔ آج پھر میری ساس اور میرا شوہر مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہے تھے۔ انہوں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ اگر اس بار بھی بیٹا نہ ہوا تو وہ اس بچے کو مار ڈالیں گے۔ میری روح کانپ اٹھی جب میں یہ سب کچھ سن کر ان کے ساتھ جا رہی تھی۔ سارا راستہ خدا تعالیٰ سے دعا کرتی رہی اور کہتی رہی کہ مجھے آزمائش سے نکال دے، اس بار بیٹا دے دے۔ لیکن یہ علم نہ تھا جیسے میں ہسپتال میں جاؤں گی، ڈاکٹر مجھے ایک ایسی خبر دے گا جس کو سنتے ہی نہ صرف میری روح کانپ اٹھے گی بلکہ میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ حالات میرے قابو سے نکل چکے تھے۔ میری ساس کی آنکھوں میں نفرت اور میرے شوہر کے چہرے پر تیسری بیٹی پیدا ہونے کا ڈر تھا۔ مجھے صاف نظر آیا، نہ جانے اگلے لمحے کیا ہونے والا تھا، لیکن میں مطمئن تھی۔ جیسے ہی ہم ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے وہی خبر دی جس کا ڈر تھا۔ نہ جانے میں اپنی ساس اور شوہر کو کس طرح اس سب کے لیے مناؤں گی۔ ابھی ڈاکٹر یہی بتا رہے تھے کہ آپ کو مبارک ہو، آپ کی بیٹی ہے۔ میری ساس اور میرا شوہر اٹھ کھڑا ہوا اور انہوں نے مجھ سے ایک ایسی بات کی جس کو سنتے ہی میرا کلیجہ چھلنی ہونے لگا۔ مجھے ان کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایک دادی کس طرح اپنی پوتی کو جان سے مارنے کے بارے میں سوچ سکتی ہے، اور اس کے علاوہ اس کا ایک باپ کیسے اپنی اولاد کو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی مارنے کا سوچ سکتا ہے۔ اب جو بھی کرنا تھا مجھے کرنا تھا۔ میں نے نہ جانے اتنی ساری ہمت مجھ میں کہاں سے آ گئی۔ جیسے ہی انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ ہمیں یہ بچہ ہرگز نہیں چاہیے اور نہ ہی ہم اس کو اپنانے کے لیے تیار ہیں، میرے شوہر نے جب مجھ سے کہا کہ پہلے ہی ہمارے گھر میں 2 بیٹیاں موجود ہیں، دوسری بیٹی کی کوئی جگہ نہیں ہے، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہیں اپنے ساتھ رکھوں اور تمہاری 2 بیٹیوں کو بھی اس سکون سے رہنے دوں تو اس بیٹی سے تمہیں ہاتھ دھونا ہوگا، کیونکہ میں ڈاکٹر کی بات سننے جا رہا ہوں اور اس کو ضائع کروا دوں گا۔ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں اس کا بوجھ مزید نہیں اٹھا سکتا۔ یہ کہتے ہی میرا شوہر میری ساس کو لے کر ڈاکٹر کے پاس مشورہ کرنے کے لیے چلا گیا۔ بس میں نے اسی موقع کو غنیمت سمجھا، کیونکہ اس کے علاوہ میرے علاوہ اور کوئی راستہ نہ تھا۔ میں نے ایک ایسی منزل کی تلاش میں سفر شروع کر دیا تھا جس کا مجھے کوئی پتہ نہ تھا اگلے لمحے میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا، لیکن میں نے اپنے آپ کو در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے تو منا لیا تھا۔ اس کے برعکس میں اپنی بیٹی کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ ایک ماں یہ سب کچھ کیسے گوارا کر سکتی ہے کہ اس کی اولاد کو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم کر دیا جائے؟ ایک ماں ہونے کے ناطے مجھے یہ سب کچھ گوارا نہ تھا، بس اسی لیے میں وہاں سے ان لوگوں کو بھی بتائے بغیر چوری نکل پڑی، یہ سوچ کر کہ شاید اس طرح میں اپنی بیٹی کو ان لوگوں کے ظلم سے بچا لوں گی۔ ہسپتال سے تو میں بہت ہی آسانی سے نکل چکی تھی اور اس کے بعد میں گھر کی طرف بالکل نہ گئی۔ میں نے ایک ایسا راستہ اختیار کر لیا جس کے بارے میں مجھے کچھ علم نہ تھا۔ مجھے کوئی خبر نہ تھی کہ آگے میرے ساتھ اس راہ میں کون کون سی مشکلات آنے والی ہیں۔ خیر میں مطمئن تھی کہ میں نے اپنی بچی کی جان بچا لی ہے۔ یہ سوچتے ہی میں چل پڑی۔ اس کے بعد مجھے نہیں معلوم کہ ان لوگوں کا کیا ہوا، ان لوگوں نے میرے بارے میں کیا سمجھا اور کیا سوچنے لگے۔ چلتے چلتے مجھے شام ہو گئی۔ میں اب شہر سے بالکل الگ ہو چکی تھی۔ یہاں جس جگہ میں آ چکی تھی اس کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے یہ کوئی دیہات کا علاقہ ہو۔
یہاں کے لوگوں کا رہن سہن دیکھ کر مجھے گاؤں کی یاد آنے لگی، وہ گاؤں جس میں میرا بچپن گزرا تھا، جہاں میں نے اپنی زندگی کے بہت ہی خوبصورت لمحات گزارے تھے۔ ایک وہ وقت تھا جب میں پورے گاؤں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل اور قسمت والی لڑکی مانی جاتی تھی، اور اب یہ وقت ہے کہ میں اپنی قسمت کی وجہ سے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہوں۔ کسی کو اس وقت یہ علم نہ تھا کہ میرے ساتھ میری قسمت یہ سب کچھ کرے گی۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ میرے والدین گاؤں کے سردار مانے جاتے تھے۔ لوگوں کا فیصلہ پنچایت کے ذریعے میرے بابا کرتے تھے۔ پورے گاؤں میں میری ماں کا حکم کوئی بھی عورت نہ ڈالتی تھی۔ میری پرورش نہ صرف میرے والدین نے کی، بلکہ پورا گاؤں مجھ پر اپنی جان دیتا تھا۔ گاؤں کے تمام لوگ مجھ پر بہت زیادہ پیار اور محبت نچھاور کرتے تھے۔ اسی طرح آہستہ آہستہ کر کے سب دن گزرتے گئے۔ خوبصورتی اور دولت وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتی گئی، اور میں در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے تیار ہو گئی۔ در حقیقت کچھ ہوا کہ میرے والد کا ایک دوست جو شہر میں رہتا تھا، انہوں نے میرا رشتہ مانگا اور میرے باپ نے وہاں پر ہاں کر دی۔ حالانکہ گاؤں میں میرے بہت ہی اچھے رشتے آ چکے تھے، ابو اپنے دوست کو انکار نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ سوچتے تھے کہ ان کی بیٹی بہت ہی نازوں سے پلی ہے، اسی وجہ سے وہ شہر میں رہے گی۔ شہر کی رونق اس کا دل بھر دے گی اور اس کی بیٹی وہاں پر خوش رہے گی۔ میرے والد کو یہ علم نہ تھا کہ وہ جو سوچ کر مجھے گاؤں سے شہر میں رخصت کر رہے ہیں، حقیقت میں وہ میری زندگی کی بربادی کی وجہ بن جائے گی۔ حالانکہ گاؤں میں کئی امیر گھروں سے میرے رشتے آئے تھے۔ ایک لڑکا فہیم، جو کہ ہمارے گاؤں کا ایک بہت ہی امیر والدین کا بیٹا تھا، وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ جب انہوں نے ہماری دعوت کی، میں اپنے والدین کے ساتھ ان کے گھر گئی تو فہیم مجھے اس وقت بہت زیادہ اچھا لگا، اور اس کو دیکھ کر یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میں ابھی اس کو بہت اچھی لگی ہوں۔ کچھ ہی دنوں کے بعد اس کے والدین ہمارے گھر رشتہ لے کر بھی آئے تھے، لیکن میرے نصیب میں نہ لکھا تھا۔ جہاں میرا رشتہ ہوا، پہلے تو وہ لوگ بہت ہی معزز اور رسم و رواج کو اپنانے والے نظر آتے تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کو بہت ہی امیر دکھانے کی کوشش کی، لیکن سب کچھ دکھاوا تھا۔ در حقیقت وہ میری دولت پر مرتے تھے۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور میری شادی ہو گئی۔ میرے سسرال والے جو بہت ہی امیر بنتے تھے، در حقیقت وہ امیر نہ تھے۔ جو بھی جائیداد میرے والدین کی تھی، وہ ساری میرے حصے میں آئی۔ ایک ایک کر کے میرے شوہر نے ساری جائیداد کو خاک میں ملا دیا۔ میرے پاس کچھ بھی نہ بچا۔ حالات یہاں پر آ گئے کہ اب میں ایک ایک روپیہ کے لیے بھی اپنے شوہر کی محتاج ہوتی تھی۔ خیر، یہ سب کچھ مجھے اس گاؤں کو دیکھتے ہوئے یاد ہے، جس گاؤں میں بے یار و مددگار اپنی قسمت کو آزماتے ہوئے کھڑی تھی۔ کبھی میں کسی گاؤں کی ملکہ اور شہزادی بن کر رہتی تھی، اور آج میرا کوئی گھر نہیں ہے جہاں پر میں ٹھکانہ لے سکوں۔ والدین وہی تھے جو کچھ عرصہ پہلے اس دنیا سے چلے گئے۔ ان کے علاوہ میرا کوئی سہارا نہ تھا۔ جو رشتہ دار تھے، انہوں نے میری شادی شہر ہونے پر ہمارے گھر آنا جانا چھوڑ دیا تھا۔ نہ جانے میں کس کے گھر جاؤں۔ یہ سوچتے ہوئے جب میں تھوڑا سا آگے بڑھی تو میں ایک بوڑھی عورت مجھے میری طرف آتے ہوئے دکھائی دی۔ میں نے اس بات کو بہت ہی عام سمجھا اور نظر انداز کیا اور وہاں سے چلنے لگی۔ لیکن تھوڑا سا آگے چلنے کے بعد ایک چیز میں نے جو نوٹ کی وہ یہ تھی
کہ وہ عورت اب بھی میرا پیچھا کر رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر میں ڈر گیا اور میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کئی خیالات مجھے آنے لگے اور میں اس سوچ میں گم ہو گئی کہ شاید وہ عورت میرے شوہر کی طرف سے بھیجی گئی ہے اور وہ میرا پیچھا کر رہی ہے۔ وہ یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ میں کہاں جا رہی ہوں۔ جیسے مجھے یہ خیال آیا تو میں نے تیزی سے قدم آگے بڑھایا اور سامنے مجھے اس گاؤں سے ہٹ کر ایک گھر نظر آیا۔ میں نے سوچا کہ شام ہو چکی ہے، رات اسی گھر میں گزار دوں، شاید یہ لوگ میری مدد کر دیں۔ میں تیزی سے اس گھر کی طرف بڑھی اور اس گھر کے دروازے کے سامنے بیٹھ گئی۔ ابھی میں سکون کا سانس لے رہی تھی کہ میں نے جیسے اوپر دیکھا تو وہ عورت بالکل میرے سامنے آ چکی تھی۔ اس کو دیکھ کر میرے حواس کھو گئے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ عورت میرا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک آ جائے گی۔ جیسے میں نے اسے اپنے قریب آتے ہوئے دیکھا تو میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ عورت میری پریشانی اور بے چینی سمجھ چکی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم سمجھ رہی ہو کہ میں تمہارا پیچھا کر رہی ہوں۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ تم جس گھر کے سامنے بیٹھی ہو یہ میرا ہی گھر ہے۔ میں اپنے گھر آ رہی تھی اور تم بھی اسی طرف جا رہی تھی، تو تم اسی لیے ایسا لگا، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے ہی اس بوڑھی عورت نے مجھے یہ کہا تو میں حیران رہ گئی اور بس اس سوچ میں گم ہو گئی کہ اس عورت کو میرے بارے میں بالکل صحیح اندازہ کیسے لگا۔ شاید وہ جان چکی تھی۔ اس کے بعد اس عورت نے مجھ سے کہا کہ آخر تمہیں کیا ہوا؟ تم اتنی پریشان کیوں ہو بیٹا؟ تمہیں کیا ہوا؟ تمہارا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ تمہارے چہرے سے میں اندازہ لگا سکتی ہوں کہ تم ضرور کسی پریشانی میں ہو۔ اگر تم چاہو تو مجھے بتا سکتی ہو۔ اگر تمہارا دل کرے تو تم میرے گھر میں رہ سکتی ہو، کیونکہ یہ گھر جو تمہیں نظر آ رہا ہے، اس گھر میں اکیلی رہتی ہوں۔ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ تنہائی نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے۔ اس گھر کے در و دیوار مجھے اس میں رہنے نہیں دیتے، اس لیے میں صرف رات کو یہیں آتی ہوں۔ جیسے صبح ہوتی ہے تو میں گاؤں کے لوگوں کے ساتھ کھیتی باڑی کرتی ہوں اور سارا دن اپنے آپ کو مصروف رکھنے کا ذریعہ ڈھونڈتی رہتی ہوں تاکہ مجھے زیادہ سے زیادہ وقت باہر گزارنا پڑے۔ بیٹا تم واقف نہیں ہو، تنہا انسان بہت ہی لاچار اور بے بس ہوتا ہے۔ جیسے ہی اس بوڑھی عورت نے یہ الفاظ کہے تو اس کی یہ ہمدردی کے الفاظ سن کر میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں نے اوپر دیکھا اور خدا کا شکر ادا کیا کہ کوئی تو میری مدد کے لیے آیا۔ میں فوراً سے اٹھی اور اس عورت کے جا کر گلے لگی۔ وہ عورت بھی سمجھ چکی تھی کہ میں ضرور کسی مصیبت میں پھنس چکا ہوں۔ اس کے بعد اس بوڑھی عورت نے مجھے حوصلہ دیا اور اپنے گھر اندر لے گئی۔ وہاں جا کر اس نے مجھے پانی دیا اور رات کا کھانا دیا۔ میں نے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا تھا۔ کھانا دیکھ کر میں بہت خوش ہو گئی اور خدا کا شکر ادا کیا۔ اسی طرح میں نے یہ رات اس عورت کے گھر گزاری تھی۔ صبح جب میں نے جانے کی تیاری کی تو اس عورت نے مجھے روک لیا اور کہا کہ اگر تم مجبور ہو تو تم جتنا چاہو میرے گھر رہ سکتی ہو۔ میرا گھر ویران ہو چکا ہے۔ اگر تمہارا بھی میری طرح اس دنیا میں کوئی نہیں تو تم میرے ساتھ رہ جاؤ اور مجھے اپنی کہانی سناؤ، مجھے بتاؤ حقیقت کیا ہے، تمہارے ساتھ ایسا کیا ہوا جس کی وجہ سے تم در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہو۔ بس جیسے اس عورت نے مجھ سے یہ کہا تو میں اپنے اندر کی اداسی کو روک نہ پائی، آنسوؤں کے ذریعے ظاہر کر بیٹھی۔
اس کے بعد میں نے اسے بتایا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میری تیسری بیٹی ڈاکٹر نے بتائی ہے، جس کی وجہ سے میرے سسرال والے چاہتے ہیں کہ وہ اس کو مار ڈالیں گے۔ میرا شوہر کہتا ہے کہ تیسری بیٹی کی جگہ ان کے گھر میں نہیں ہے۔ میں ہسپتال سے بھاگ آئی ہوں، کیونکہ ایک ماں کو یہ گوارا نہ تھا کہ اس کی بیٹی کو اس کے سامنے قتل کر دیا جائے۔ دنیا میں آنے سے پہلے میں کس طرح اپنی بیٹی کا قتل کر سکتی تھی؟ میں مجبور ہو کر وہاں سے بھاگ گئی ہوں، کیونکہ اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہ تھا۔ آپ نے میری مدد کی اپیل کی، بالکل میری ماں جیسی ہیں۔ میری تو ماں بھی اس دنیا میں نہیں رہی، باپ کا بھی انتقال ہو گیا۔ ساس نے جو ظلم و ستم میرے ساتھ کیا اس کو میں بیان نہیں کر سکتی۔ میرا شوہر جو مجھ سے بیٹے کی خواہش میں بات تک نہیں کرتا، اور اب تو اس نے حد کر دی۔ وہ چاہتا ہے کہ اب تیسری بیٹی بھی اس دنیا میں نہ آئے۔ میں یہ سب کچھ کیسے برداشت کر سکتی ہوں؟ مجھ سے یہ گوارا نہیں ہوا۔ بس اسی وقت میں نے فیصلہ کیا اور میں ہسپتال سے بھاگ آئی ہوں۔ اس کے بعد آپ سب کچھ جانتی ہیں۔ جیسے میں نے اس عورت کو یہ حقیقت بتائی تو اس کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں۔ وہ اٹھ کر میرے پاس آئی، میرے سر پر ہاتھ رکھا اور میرا حوصلہ بلند کرتے ہوئے کہا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اسی طرح انہوں نے میری ساری ذمہ داری اپنے سر لی۔ 2 وقت کا کھانا اور ضرورت کی تمام چیزیں انہوں نے میری ماں بن کے مجھے میسر کی۔ اب میں انہیں ماں بلاتی تھی۔ جب بھی وہ کہیں جاتی تو مجھے ان کی واپسی کا انتظار ہوتا تھا۔ گھر میں جیسے ہی وہ آتی تھی تو گھر میں رونق آ جاتی تھی۔ اسی طرح کچھ عرصہ گزر گیا اور ایک دن اچانک میری بیوی بہت زیادہ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے اس کے جسم میں درد اٹھا۔ میں یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے جسم سے جان جا رہی ہو۔ یوں لگتا تھا کہ آج میرا آخری دن ہے۔ اس کے بعد وہ اماں مجھے ہسپتال لے گئی اور میری تیسری بیٹی پیدا ہوئی۔ ایک دن بعد میں واپس ان کے گھر آ گئی۔ وہ عورت جیسے ہی میری بیٹی کو دیکھتی تو ایک ایسی بات کرتی جس کو سن کر میں بہت حیران ہوتی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ میری بیٹی کے بارے میں اس طرح کہہ سکتے ہیں، یا کبھی کبھی تو میں حیران ہو جاتی کہ ان کو یہ سب کچھ کیسے معلوم ہوا۔ وہ کس طرح سے میری بیٹی کے بارے میں یہ سب کچھ جانتے ہیں، کیونکہ وہ ایسا کئی بار کہہ چکی تھی۔ اور میری حیرانی مزید بڑھتی چلی گئی جب وہ میری بیٹی کو دیکھ کر مسکرا کر بولتی تھی کہ بیٹا، یہ تمہاری بیٹی بہت ہی قسمت والی ہے، یہ ایک دن تمہیں ضرور پتہ لگ جائے گا، تمہاری زندگی تمہاری یہ بیٹی بدل کے رکھ دے گی، تمہیں بہت ہی مبارک ہو، کیونکہ تمہاری بیٹی ہی بہت اچھی قسمت لے کر آئی ہے۔ جیسے ہی وہ عورت یہ باتیں کرتی تو میں حیران رہ جاتی۔ دل ہی دل میں بہت خوش ہوتی تھی۔ جب وہ میری بیٹی کو دعائیں دیتی تو میں خوش ہو جاتی تھی، میری آنکھیں بھر آتی تھیں۔ مجھے اپنی ان 2 بیٹیوں کی بہت یاد آتی تھی جو بیٹیاں میں اپنے گھر کھڑا آئی تھی۔ مجھے ان کی بہت ہی فکر ہوتی تھی۔ میں یہ سوچتی تھی کہ نہ جانے ان کے ساتھ میرا شوہر اور میری ساس نے کیا کیا ہوگا، کیونکہ میرا شوہر تو ان کی پیدائش کے بعد سے ان سے بات بھی نہ کرتا تھا۔ میری ساس کا وجود گھر میں برداشت نہ کرتی تھی، ہر وقت ان کو بیٹی ہونے کے طعنے دیتی تھی۔ میں اکثر ان کو یاد کر کے روتی تھی اور سوچتی تھی کہ اب ان کا کیسا حال ہوگا۔ خدا تعالیٰ سے ان کی امان کی مدد مانگتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرا شوہر ان کو مارنے سے بھی باز نہ آئے گا۔
میں نے اس بوڑھی اماں کے کہنے پر اپنی بیٹی کا نام اجالا رکھا۔ جب بھی اماں میری بیٹی کو اجالا کہہ کر پکارتی تھی تو ساتھ میں یہ بھی دیکھتی کہ دیکھنا یہ تمہاری زندگی کو بہت روشن کرے گی۔ میں خوش ہو جاتی تھی، لیکن میں یہ جانتی تھی کہ ہمارا اس دنیا میں کون ہے، نہ جانے یہ بوڑھی اماں کب تک زندہ رہے گی اور اس کے بعد ہمارا کیا ہوگا۔ میں نا امید نہ تھی، لیکن مجھے جو حالات نظر آ رہے تھے ان میں یہی سوچ سکتی تھی۔ اسی طرح میری بیٹی تھوڑی سی بڑی ہونے لگی۔ ایک دن جب اچانک ہمارے گھر کا دروازہ کھلا اور میں وہاں گئی تو دروازے میں نے جن لوگوں کو دیکھا، ان لوگوں کو دیکھ کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ حیرانیوں کا پہاڑ مجھ پر ٹوٹ پڑا تھا۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ لوگ جنہوں نے مجھے ذلیل و رسوا کیا، آج وہی لوگ مجھے ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک آ گئے۔ ان کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی، کیونکہ وہ لوگ اور کوئی نہیں بلکہ میری ساس، میرے شوہر اور میری 2 بیٹیاں تھیں۔ جیسے ہی میں نے اپنی 2 بیٹیوں کو کئی عرصے بعد دیکھا تو میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں ان سے رہ نہ پائی، تڑپ کر کے ان کو ملی، گلے لگایا اور خوب روئی۔ کافی دیر میں دروازے پر ان کے ساتھ بیٹھی رہی اور ان سے ملتی رہی، یہاں تک کہ وہ بری اماں میرے پیچھے آ گئی اور کہنے لگی کہ بیٹا کون ہے دروازے پر، تم واپس کیوں نہیں آئی ہو؟ ابھی تک جیسے ہی وہ آئی تو میں اپنی بیٹیوں سے مل رہی تھی۔ بوڑھی اماں جان چکی تھی کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے مجھے تکلیف دی۔ وہ خاموشی سے کھڑے رہے۔ اس کے بعد میں نے انہیں بتایا کہ یہ میرا شوہر اور میری ساس ہے۔ تب اس نے کہا کہ بیٹا ان کو اندر لے آؤ۔ میں ان کو اندر لے گئی۔ جیسے ہی ہم کمرے میں گئے تو میرے ساتھ ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافیاں مانگنے لگے۔ میرا شوہر مجھ سے معافیاں مانگنے لگا اور کہنے لگا کہ ہمیں احساس ہو گیا ہے ہم نے بہت بڑی غلطی کی، ہم نے ان 2 بیٹیوں کو تمہارے بعد کبھی بھی تکلیف نہیں پہنچائی۔ میری اولاد ہے، میں بس بہکاوے میں آ چکا تھا۔ میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ کہاں ہے میری بیٹی؟ اب تو پیدا ہو چکی ہوگی۔ تب میں نے کہا کہ اجالا سو رہی ہے۔ جیسے انہوں نے سنا تو وہ بہت ہی خوش ہونے لگے اور کہنے لگے اجالا بہت ہی خوبصورت اور چمکنے والا نام ہے۔ ان کو دیکھ کر مجھے بہت ہی عجیب و غریب لگا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اس طرح سے مجھ سے معافیاں مانگیں گے اور اتنا جلدی ان کو احساس ہو جائے گا۔ لیکن میری عقل پر پردے پڑ گئے، جو میں نے ان کی بات مان لی۔ انہوں نے اس سب کے پیچھے ناٹک کیا ہوا تھا اور ڈرامہ ان کے کردار میں شامل تھا، لیکن مجھے کوئی خبر نہ تھی۔ ایک بار پھر میں دھوکہ کھانے والی تھی۔ میری آنکھیں تو تب کھلیں جب میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا، جب مجھ سے میری بیٹی اجالا جدا ہو گئی۔ خیر میں نے اماں کو دوسرے کمرے میں بلا لیا، ان سے پوچھا اور کہا کہ اماں اب میں کیا کروں؟ تب انہوں نے مجھے ایک ایسا مشورہ دیا جس کو سنتے ہی میری آنکھیں نم ہو گئیں اور مجھے ان میں حقیقی ممتا نظر آئی۔ جب انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا میری زندگی کا کوئی پتہ نہیں، مجھے کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے، تو تم یہاں پر پھر کیسے اپنی زندگی اکیلے گزارو گی؟ تمہارا سہارا کوئی نہیں۔ ان لوگوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے، اب تمہیں انہیں معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ ایک شادی شدہ بیٹے کا اپنے سسرال والوں کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ یہ دنیا تمہیں نوچ کھائے گی، اور تم نے اکیلے رہنے کا فیصلہ کیا۔ کوئی بھی ایسا فیصلہ مت کرنا جس کی وجہ سے تمہیں پچھتانا پڑے۔ اس لیے میں تمہیں مشورہ دوں گی کہ ان لوگوں کے ساتھ چلی جاؤ۔ اس کے بعد میں نے ان کو گلے لگایا اور کہا
کہ آپ کا کیا ہوگا؟ میں کیسے آپ کو یہاں پر تنہا چھوڑ کر چلی جاؤں؟ اس کے بعد اماں نے کہا کہ تمہیں میرے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مجھے اس سب کی عادت ہے، میں کئی سالوں سے اپنی زندگی اکیلے گزار رہی ہوں، تم نہیں جانتی کہ زندگی مجھ سے کتنے امتحان لے چکی ہے۔ تب انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ اپنی زندگی میں بہت ہی خوش تھی، اپنے شوہر کے ساتھ اس گاؤں میں بہت ہی خوبصورت اور خوشگوار لمحات گزار رہی تھی۔ ان کے بچے پیدا ہوتے تھے، لیکن جیسے ہی وہ 5 سال کی عمر میں آتے تو وہ فوت ہو جاتے تھے۔ کئی ڈاکٹروں سے ان کا علاج معالجہ کروایا، لیکن کوئی بھی ڈاکٹر بیماری کا نہ بتاتا تھا۔ سب کہتے تھے کہ یہ قدرت کی طرف سے ہوتا ہے، اچانک ان کو بخار یا کوئی ایسی بیماری ہوتی جس کی وجہ سے ان کی جان چلی جاتی تھی۔ اس کی وجہ سے ان کی جان چلی جاتی تھی۔ اس عورت نے کئی اولاد کو پانے کا دکھ دیکھا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس کا شوہر جو کہ اس کا سفر حیات تھا، وہ اس سے بے حد پیار کرتا تھا، وہ بھی کئی عرصہ پہلے اس دنیا سے چلا گیا۔ یہ عورت اب اکیلی اس دنیا میں رہتی ہے، اس کا کوئی سہارا نہیں، اپنی زندگی موت کے انتظار میں گزار رہی ہے۔ جیسے اس عورت نے مجھ سے اسی طرح کے جذباتی الفاظ کہے تو میرا دل موم ہو گیا، مجھے رونا آیا۔ نہ تو میں ان کو چھوڑ کر جانا چاہتی تھی اور نہ ہی اپنے سسرال والوں کو اکیلا بھیجنا چاہتی تھی۔ میں بہت ہی بڑے امتحان میں آ چکی تھی، لیکن اس بوڑھی اماں نے میرا حوصلہ بڑھایا اور کہا کہ تم خوشی سے جاؤ اور اپنے گھر کو بچاؤ، میرے گھر آتی رہنا، میری خیر خیریت معلوم کرتی رہنا، مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں۔ میں جانتی ہوں ایک نہ ایک دن تمہیں اپنے گھر واپس لوٹ کر جانا ہے، تو آج کیوں نہیں؟ جبکہ تمہارے شوہر کو اپنی غلطی کا احساس بھی ہو چکا ہے، اس لیے تم جاؤ اور اپنی زندگی خوشگوار طریقے سے گزارو، خدا تعالیٰ تمہیں بیٹا بھی ضرور دے گا۔ میں مطمئن ہو کر خوشی سے اپنے شوہر اور ساس کے ساتھ چلی گئی، لیکن بولی اماں کی تنہائی اور پریشانی کی وجہ سے مجھے بہت ہی دکھ اور افسوس لگ رہا تھا، لیکن میں نے برداشت کیا، کیونکہ اس سب کے علاوہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہ تھا۔ اسی طرح میں اپنے گھر آ گئی، کیونکہ یہ سفر اتنا طویل نہ تھا۔ میں گھر آئی تو میری آنکھیں نم ہو گئیں، کتنے عرصے بعد میں گھر واپس آ رہی تھی۔ یہ واقعہ جو میری زندگی میں ہوا، میں نے اس کے بارے میں کبھی تصور نہ کیا تھا۔ خیر خدا کا شکر ادا کرتے میں واپس آئی۔ ابھی میں اندر کچھ قدم ہی چلی تھی کہ اچانک مجھے دروازے بند ہونے کی آواز آئی۔ میں نے پیچھے مڑ کر یہ سوچتے ہوئے دیکھا کہ شاید میرا شوہر گھر کا دروازہ بند کر رہا ہوگا، لیکن جیسے ہی میں نے غور کیا تو وہ گھر کا نہ صرف دروازہ بند کر رہا تھا بلکہ تالا دے رہا تھا۔ بس جیسے ہی میں نے دیکھا کہ وہ تالا دے رہا ہے تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، میں اپنے ہوش و حواس کھونے لگی۔ مجھے سمجھ آ چکا تھا کہ میں پھنس چکی ہوں، ورنہ میرا شوہر اس طرح دن کو کبھی بھی تالا نہیں دیتا۔ میں اس کی طرف بڑھی اور کہنے لگی کہ تالا کیوں دے رہے ہو؟ تب اس نے کہا کہ نہیں، بس ایسے ہی دے رہا ہوں، تم اندر چلو۔ میں اپنی تینوں بیٹیوں کو ساتھ لے کر اندر آ گئی۔ اجالا ابھی بہت چھوٹی تھی، اس کو ابھی یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ جو شخص ہمیں لے کر آیا ہے وہ اس کا حقیقی باپ ہے۔ اس کو دیکھ کر ڈرتی تھی، اس کے پاس نہ جاتی تھی۔ جیسے ہی اپنے باپ کو دیکھتی، ڈر کے مارے مجھ سے لپٹ جاتی تھی، کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں اپنی باپ کو پہلی بار دیکھا تھا۔ خیر میں اندر گئی، اپنے کمرے کو دیکھا تو آنکھیں بھر آئیں۔ میں نے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا،
کیونکہ میں اب اپنی زندگی میں دکھوں کو پیچھے ہٹا کر خوش رہنا چاہتی تھی۔ جیسے ہی میں اندر آئی تو میری ساس اور میرا شوہر میرے کمرے میں آ گیا۔ مجھے لگا شاید وہ مجھ سے بات کرنے کے لیے آئے ہوں یا کچھ کہنے کے لیے آئی ہو، لیکن جو بات انہوں نے کی اس کو سنتے ہی میرا کلیجہ چھلنی ہو گیا۔ قیامت مجھ پر ٹوٹ چکی تھی۔ مجھے یہ علم نہ تھا کہ میں جیسے گھر آؤں گی تو ایک ایسی قیامت میرا انتظار کر رہی ہوگی جو میری جان لینے کا سبب بنے گی۔ جیسے ہی میرا شوہر اور میری ساس نے اجالا کو مجھ سے کہا تو میں خوش ہو گئی۔ پہلے تو میں نے انہیں دے دی، لیکن اجالا بے حد رو رہی تھی۔ وہ اپنے باپ کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی، اس لیے میں اٹھی اور اس کو لینے لگی، لیکن میرے شوہر نے دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں تمہیں یہاں پر اس لیے نہیں لایا کہ تمہاری نوکری کروں اور تمہاری ہر بات مانوں، بلکہ میں تمہیں اس لیے لایا ہوں کہ میں نے اجالا کی بات ایک ڈاکٹر سے کر لی ہے۔ میں اجالا کو بہت ہی بڑے داموں میں بیچ رہا ہوں اور تم اس راہ میں میرے بیچ نہیں آؤ گی۔ جیسے اس نے یہ بات کی تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں رونے لگی، چلانے لگی اور کہنے لگی کہ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تم میری بیٹی کے ساتھ ہی یہ سب کچھ نہیں کر سکتے۔ میں فوراً اس کی طرف بھاگی اور اپنی بیٹی کو لینے لگی۔ اس نے فوراً سے چھری اٹھائی اور میری 2 بیٹیوں پر رکھ دی، کہا کہ اگر میں اجالا کے قریب گئی تو وہ میری دونوں بیٹیوں کو قتل کر دے گا۔ میرے پاس کوئی راستہ نہ تھا اجالا کو چھوڑ دینے کے علاوہ۔ میرے پاس اور کوئی راہ نہ تھی جس کو میں اختیار کرتی۔ اگر میں اس کو اپناتی تو میں اپنی 2 بیٹیوں سے ہاتھ دھو بیٹھتی۔ میں بہت روئی، اس کی منتیں کیں، کہا کہ تمہاری اولاد ہے، تم کس طرح اس کو دوسروں کے ہاتھ میں چھوڑ سکتے ہو؟ نہ جانے وہ تمہاری بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، تمہیں کیوں ذرا احساس نہیں ہو رہا؟ اس شخص نے میری ایک بھی نہ سنی۔ اجالا جب مجھ سے جدا ہوئی تو مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے میرے جسم میں میرا ایک اعضا جدا ہو چکا ہو، جس کی وجہ سے مجھے بے حد تکلیف ہوئی۔ وہ جانوروں کی طرح میری بیٹی کو لے گیا، نہ جانے کون سے ڈاکٹر کو دی۔ میری بیٹی کو ایک بے اولاد جوڑے نے اپنی بیٹی بنا کر گھر میں پالا۔ مجھے نہیں علم کہ وہ کن لوگوں کے پاس تھی، کون تھی، کیسے تھے اور اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا۔ بیٹے کی خواہش میں میری ساس اور شوہر دونوں اندھے ہو چکے تھے۔ ان کو ذرا احساس نہ تھا کہ انہوں نے ایک ماں کو اپنی بیٹی سے جدا کیا۔ خیر، وقت گزرتا گیا۔ میری دونوں بیٹیوں کی شادیاں ہو گئیں۔ وہ اپنے شوہروں کے ساتھ غیر ملک شفٹ ہو گئے، لیکن میری ساس اور میرے شوہر کا وہی رویہ میرے ساتھ تھا۔ ایک دن جب میں اپنی بیٹی اجالا کو یاد کر کے رو رہی تھی تو مجھ پر میری ساس نے اتنی بڑی قیامت گرائی جس کی وجہ سے ایک بار پھر میں در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو گئی۔ مجھے روتا ہوا دیکھ کر میری ساس نے مجھے ہاتھ پکڑ کر نہ صرف گھر سے باہر نکال دیا بلکہ دھکے دیے اور کہا کہ اس منحوس لڑکی کا اس گھر میں دوبارہ نام نہیں لو گی۔ مجھے نفرت ہوتی ہے تمہاری بیٹیوں سے، ہماری جان چھوڑو۔ ایک بیٹے کی خواہش تم سے کی تھی جو کہ تم نے پوری نہ کی، بیٹیوں کی لائن لگا دی اور اب بھی تم ہم پر راضی نہیں ہو۔ تمہیں یہاں پر کس چیز کی کمی ہے جو ہر وقت اپنی بیٹی کا سوگ مناتی رہتی ہو؟ وہ جہاں بھی ہوگی خوش ہوگی، لیکن تمہیں کوئی سکون نہیں ہے۔ میں ابھی ان سے کچھ کہتی تو انہوں نے مجھے دھکے مار کے گھر سے نکال دیا۔ مجبور ہو کر مجھے اس گھر سے دوبارہ نکلنا پڑا۔ اس وقت میرا شوہر بھی گھر پر نہ تھا۔
کئی دن میں نے در بدر کی ٹھوکریں کھائیں، لیکن اس گھر میں دوبارہ واپس نہیں آنا چاہتی تھی، کیونکہ اس گھر میں میرا کوئی ہمدرد نہ تھا۔ میں دوبارہ اسی بوڑھی اماں کے گھر کو ڈھونڈتے ہوئے جا پہنچی، لیکن وہاں گئی تو میری آنکھوں کے آگے اندھیرا ہو گیا، کیونکہ اس کے گھر کو تالا لگا ہوا تھا۔ میں نے گاؤں والوں سے پوچھا کہ بوڑھی اماں کہاں ہے۔ اس کے بعد جو خبر انہوں نے مجھے دی، اس خبر نے مجھے چیر کر رکھ دیا، جب انہوں نے مجھے بتایا کہ اس بوڑھی ماں کا کچھ عرصہ پہلے انتقال ہو گیا ہے اور وہ مر گئی ہے۔ یہ سنتے ہی مجھے بہت ہی افسوس ہوا، میں خوب روئی۔ ایک باعث سہارا وہی تھی، اب وہ بھی ختم ہو چکی۔ میں وہاں سے بہت نا امید ہو کر واپس آ گئی، اور در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے میں یہ سوچ رہی تھی کہ نہ جانے میری قسمت مجھ سے اور کتنے امتحان لے گی۔ یہ سوچتے ہوئے میں نے ایک خیراتی ادارے کا رخ کیا۔ یہاں پر مجھے بہت ہی جلد پناہ مل گئی۔ یہاں پر بہت ہی امیر لوگ مہینے میں کئی بار چکر لگاتے تھے، یتیم بچوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، ان کے لیے چیزیں لے کر آتے ہیں، ان سے دعائیں لیتے اور اپنے آپ کو مصروف رکھتے تھے۔ کئی لوگ یہاں پر لاکھوں کے خرچے کرتے اور خیرات یہاں پر جمع کروانے کے لیے آتے تھے۔ اسی طرح ایک نوجوان لڑکی بھی مہینے میں 1-2 بار آیا کرتی تھی، بچوں سے ملتی ہے اور ان کے لیے کھانے پینے کا سامان لاتی تھی۔ ہر مہینے وہ لاکھوں روپے خیرات کے دے جایا کرتی تھی۔ وہ لڑکی بہت ہی خوبصورت تھی، بہت ہی سنجیدہ مزاج اور سلجھی ہوئی تھی۔ جب اس کا آنا جانا یہاں پر ہوا تو کئی عرصہ تک تو میں نے اس سے کہا کوئی بات نہ کی، لیکن جب اس کی اور میری اچھی خاصی دوستی ہو چکی تھی، وہ جب بھی آتے تھے مجھ سے ملتی، میرے لیے کھانے کی چیزیں لے کر آتی، مجھے اپنے ساتھ باہر لے کر جاتی، یہاں تک کہ ایک دن اس نے ضد کی کہ میں اس کے ساتھ اس کے گھر چلوں۔ مجھے اس کی بات پر یقین نہ ہوا۔ میں سوچنے لگی کہ یہ کس طرح مجھے لے کر جائے گی۔ تبھی اس نے خیراتی ادارے والوں سے خود بات کی اور اجازت لے کر مجھے اپنے گھر لے گئے۔ میں گھر گئی تو بہت ہی عالی شان گھر، ایسا گھر جس کو میں نے اپنے خوابوں میں نہ دیکھا۔ یہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، بہت ہی عیش و عشرت سے رہ رہی تھی۔ اس کا نام بھی اجالا تھا۔ مجھے اپنی بیٹی اجالا کی طرح لگتی تھی، مجھے اس پر بے حد پیار آتا تھا۔ کئی بار اجالا سمجھ کے میں اس کو گلے لگاتی اور روتی تھی۔ میں اس کو اپنی ساری کہانی بتا چکی تھی، جس طرح قسمت اور میرے اپنوں نے میرے ساتھ دھوکے کیے۔ سارے حالات و واقعات میں اجالا کو بتا چکی تھی۔ اجالا کئی بار میری کہانی سن کر رو پڑتی تھی۔ اجالا کے ماں اور باپ بہت ہی معزز اور نیک دل کے مالک تھے۔ جیسے میں ان کے گھر گئی تو انہوں نے مجھے اپنے گھر کے فرد کی طرح سمجھا اور میری بہت عزت کی۔ میں نے دوپہر کا کھانا انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھایا، مجھے بہت ہی اچھا لگا، میرا دل بھر آیا اور میں نے ان لوگوں کو خوب دعائیں دی۔ اسی طرح میں اور اجالا، اس کے والدین ابھی چائے پی رہے تھے کہ ایک ڈاکٹر ان کے گھر میں آیا۔ اس ڈاکٹر کو دیکھ کر اجالا کے والدین کا چہرہ اتر گیا۔ جیسے ہی میں نے ان کے چہرے پر یہ اداسی دیکھی تو میں بالکل حیران بھی رہ گئی اور پریشان بھی رہ گئی کہ ان لوگوں کو بھی کوئی پریشانی ہو سکتی ہے۔ مجھے تجسس ہوا، میں نے جاننے کی کوشش کی کہ آخر اس اداسی کے پیچھے ایسی کون سی حقیقت ہے جس نے ان لوگوں کو پریشان کر دیا ہے۔ اجالا نے جب مجھ سے کہا کہ میں اپنے فون کو چارجنگ پر لگا آتی ہوں، آپ بیٹھیں، اس کا چہرہ اوپر چھت پر تھا۔ اس کے والدین
ڈاکٹر کی بات سننے کے لیے دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ میں یہاں پر اکیلی بیٹھی تھی، خاموشی سے اٹھی اور ان کے والدین اور اس ڈاکٹر کی بات سننے لگی۔ جیسے میں نے ان لوگوں کی باتیں سنی تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ خدا مجھ پر اتنا مہربان ہونے والا ہے، کیونکہ ڈاکٹر ان سے کہہ رہا تھا کہ جس باپ نے اپنی بیٹی آپ لوگوں کو دی تھی، اب وہ بہت بڑی رقم کا مطالبہ کر رہا ہے۔ کہہ رہا ہے اگر آپ لوگوں نے اس کو یہ رقم نہ دی، وہ اپنی بیٹی اجالا کو سب کچھ بتا دے گا۔ جیسے ہی اجالا کے والدین نے یہ بات سنی تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ وہ جتنی رقم کہے گا ہم اس کو دیں گے، لیکن اس سے بولو کہ ہماری بیٹی کو حقیقت نہ بتائے، وہ ہم پہ بہت زیادہ مان کرتی ہے، اس کا مان ٹوٹ جائے گا۔ یہ سنتے ہی مجھے علم ہو گیا کہ اجالا ان لوگوں کی بیٹی نہیں ہے۔ بس پھر میرے دل کے کونے سے آواز آئی کہ اجالا میری بیٹی ہے، مجھے اس سے بہت زیادہ اپنائیت تھی اور مجھے اب یقین ہو چکا تھا کہ وہ میرا ہی خون ہے۔ اسی وجہ سے مجھے اس سے بہت زیادہ ہمدردی اور اپنائیت تھی۔ جیسے ہی میں نے ان لوگوں کی بات سنی تو میرا خیال اپنے شوہر کی طرف گیا، کیونکہ اس سے بڑھ کر کوئی لالچی اس دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ میں فوراً کمرے میں چلی گئی اور ان سے کہا کہ اجالا میری بیٹی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ میرے شوہر آپ لوگوں سے پیسے مانگ رہا ہے۔ ان لوگوں کو یقین نہ آیا۔ پھر جب میں نے اپنے شوہر کا نام بتایا اور ساری حقیقت ان کو بیان کی تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایک ماں کے ساتھ اس قدر زبردستی کر کے اس کی بیٹی کو ایک باپ چھین کر اس کے بدلے میں لاکھوں روپے بٹور سکتا ہے۔ اب ان کو یقین آ گیا تھا، مجھے بھی یقین ہو چکا تھا کہ اجالا میری ہی بیٹی ہے۔ میں بے تاب ہو گئی، اس سے ملنے کی کوشش کی۔ ان لوگوں نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے اور کہا کہ اس کو حقیقت مت بتاؤ۔ میں مجبور ہو کر ان کی باتوں میں آ گئی اور ان سے کہا کہ آپ لوگوں کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں خود ایک خیراتی ادارے میں رہتی ہوں، میں کبھی بھی اجالا کو حقیقت نہیں بتاؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے میں رو کر جب اٹھی تو مجھ پر قیامت گر گئی، کیونکہ اجالا یہ سب کچھ سن رہی تھی۔ وہ فون چارجنگ لگا کر کب کی یہاں پر آ چکی تھی اور ہماری ساری باتیں سن چکی تھی۔ وہ رو کر میرے گلے لپٹی، کیونکہ وہ کہانی تو پہلے ہی سن چکی تھی کہ میری بیٹی کو میرے شوہر نے کھینچ کر اس کے بدلے پیسے لے کر کسی کو دیا ہے۔ وہ اب جان چکی تھی کہ وہ اور کوئی نہیں بلکہ خود ہے۔ وہ بہت روئی، اپنے ماں باپ سے ملی، بہت جذباتی ہو گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اپنے حقیقی ماں باپ سے اتنا عرصہ دور رہے گی، جن لوگوں کو وہ کئی عرصہ سے اپنا حقیقی والدین سمجھ رہی ہے، در حقیقت وہ اس کے والدین نہیں ہوں گے۔ بہت زیادہ روئی، چلائی، بلکہ رونے چلانے کے بعد تب اس کے والدین نے اس کو سمجھایا اور کہا اس سب میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، تمہیں اپنے آپ کو تکلیف میں رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ سب کچھ تمہاری قسمت میں لکھ دیا گیا تھا۔ اس کے بعد اس کے والدین اور وہ ڈاکٹر چلا گیا۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے آپ کی بیٹی سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ تب میں نے اسے بتایا کہ بیٹا، یہ جو زندگی تم آرام سے اور ان تمام سہولیات کے ساتھ بسر کر رہی ہو، اگر تم میرے پاس ہوتی تو تمہیں یہ سہولیات کہاں میسر ہوتی؟ دن رات کی ضلالت تمہارا مقدر بن جاتی، تمہاری دادی تمہارا جینا حرام کر دیتی، تمہارا باپ تمہیں قبول نہ کرتا۔ کیا وہ زندگی اچھی تھی یا یہ زندگی
جس زندگی میں تم نے شہزادیوں کی طرح لمحات کو گزارا ہے۔ وہ رو کر میرے گلے لگی اور کہنے لگی کہ مجھے شرم آ رہی ہے کہ میرا باپ مجھے اپنانے سے گریز کر رہا تھا اور مجھے بیچ رہا تھا، یعنی میرا باپ میری قیمت لگا رہا تھا۔ یہ سن کر میں بہت روئی، اس کو حوصلہ دیا اور کہا یہی تمہارے والدین ہیں، انہوں نے ہی تمہاری پرورش کی ہے، میں تمہاری ماں ہوں، اس لیے تم سے کہہ رہی ہوں کہ انہی کے پاس رہو۔ تم کہاں جاؤ گی؟ تمہاری ماں ایک خیراتی ادارے میں رہتی ہے، تمہارا باپ تمہیں قبول کرنے کے لیے راضی نہیں ہے۔ اس کے بعد میں اٹھی اور جانے کی تیاری کی۔ ابو جالا کے والدین نے مجھے روک لیا اور کہا کہ آپ کو جانے کی ضرورت نہیں، آپ اجالا کے ساتھ ہی ہمارے گھر پر رہیں گی، اب آپ خیراتی ادارے میں ہرگز واپس نہیں جائیں گی۔ یہ سن کر میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ میری غیرت یہ گوارا نہیں کر رہی تھی کہ میں ان لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن اجالا نے بہت زیادہ منت کی، جس کی وجہ سے مجھے رہنا پڑا، کیونکہ اب وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ کئی عرصہ جو اس نے مجھ سے جدا ہو کر گزارا تھا، وہ اس کے لیے بہت ہی تکلیف کا باعث بن گیا۔ اب وہ مجھ سے دور ایک پل بھی نہ رہ سکتی تھی۔ اسی طرح میں ان لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنے لگی۔ کبھی کبھی مجھے اس بوڑھی اماں کی بات یاد آتی تھی، جب وہ کہتی تھی کہ بیٹی بہت قسمت والی ہے تمہاری، یہ تمہاری زندگی رنگوں سے بھر دے گی۔ آج مجھے یقین ہو گیا تھا، واقعی اجالا کی قسمت بہت اچھی ہے، اور وہ عورت بالکل سچ کہتی تھی۔ اسی طرح زندگی گزرتی گئی۔ اجالا اب بھی ان خیراتی اداروں میں جایا کرتی تھی، اور اس خیراتی ادارے میں تو اس کا لگاؤ اور زیادہ ہو گیا جہاں پر میں رہتی تھی۔ ایک دن جب ہم سب اپنی زندگیوں میں خوشی کے ساتھ مصروف تھے تو اجالا کا باپ ہمیں ڈھونڈتا ہوا آ گیا۔ اس کو علم ہو چکا تھا کہ میں اپنی بیٹی کے پاس رہتی ہوں۔ وہ یہ بھی جان چکا تھا کہ اجالا کے والدین جنہوں نے اس کو گود لیا تھا وہ بہت زیادہ امیر ہے، اس لیے وہ معافی مانگنے کے لیے یہاں پر آ گیا۔ شاید اب اس کو حقیقت میں احساس ہو چکا تھا۔ تب وہ آیا، میرے قدموں میں گر گیا، اجالا سے معافی مانگی اور کہنے لگا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ میں نے اپنی ماں کی باتوں میں آ کر تم لوگوں پر ظلم و ستم کیا۔ میری ماں کو سکرات کی موت لگی، کئی عرصہ چارپائی پر پڑی رہی، نہ اس کی دنیا تھی نہ اس کی دنیا تھی۔ کچھ عرصہ پہلے وہ مر چکی ہے۔ میں اکیلا تنہا ہوں، گھر کے در و دیوار مجھے ڈراتے ہیں، میں جب بھی گھر جاتا ہوں میری روح کانپ جاتی ہے۔ میں تم لوگوں کو واپس لینے آیا ہوں، میرے ساتھ چلو۔ لیکن اب وقت گزر چکا تھا، اب حالات میرے قابو میں نہ تھے۔ نہ تو میں نے اس شخص کو معاف کیا، نہ ہی اس کے ساتھ دوبارہ زندگی گزارنے کا تصور کیا، کیونکہ اس کی وجہ سے جتنی رسوائی اور پریشانیاں میں نے دیکھیں وہ صرف میں ہی جانتی تھی۔ اجالا نے اپنے باپ کو ایک بار رو کر گلے لگایا اور کہا کہ میں آپ کے پیار اور محبت سے محروم رہی ہوں، یہ میری طرف سے آپ کو آخری اور پہلا پیار ہے۔ اس کے بعد کبھی بھی میں آپ کو اپنی شکل نہیں دکھاؤں گی، کیونکہ آپ مجھ سے نفرت کرتے تھے۔ میں آپ کو معاف تو کرتی ہوں، لیکن اس کے بعد میں کبھی بھی آپ سے نہیں ملوں گی۔ یہ سب کہتے ہی اجالا اور میں اس کے والدین ہمیشہ کے لیے دوسرے ملک میں شفٹ ہو گئے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اس کے بعد میرے شوہر کے ساتھ کیا ہوا۔